يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نور سحر کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار پیکر رحمت، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ اس اسم اقدس کی تفسیر میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عین رحمت ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت۔ اس آیت کی تصریح سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی تمام جہان والوں پر رحمت کی گئی، اور ہر بھلائی، ہر نور اور ہر برکت ایجاد عالم سے لے کر آخر تک معرض وجود میں آ چکی ہے یا آئے گی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے سبب سے ہے۔ ناظرین کرام، ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں عمومی طور پر اور خاص طور پر پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح ایک نفرت کے الاؤ جو ہیں وہ ہر طرف جل رہے ہیں، اور آپس میں محبتیں، الفتیں، ایثار، وفا، یہ جو بے معنی ہو گئے ہیں، یہ سارے الفاظ ہم دیکھ رہے ہیں۔ مسلم معاشرے جو تھے وہ تو ایسے ہوتے تھے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا کہ وہ جہاں پہ نفرتیں تھیں، رنگ و نسل کے جو فتنے تھے، زبان کے فتنے تھے، وہاں اس طرح شیر و شکر کر دیا کہ پھر جو تھے ان کی باہمی الفت و محبت جو تھی وہ خون کے رشتوں سے بالا ہو گئی۔ آج ہمارا معاشرہ اس سے لیگ کر رہا ہے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کل سے میں دیکھ رہا ہوں، اور پرسوں سے اور پچھلے ایک ہفتے سے یہ چل رہا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جس بدبخت عورت نے ہندوستان میں جو تھی شان رسالت کے خلاف ہرزہ سرائی کی تھی، اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی مودی کا جو خاص ایک چمچہ تھا اس نے کی تھی، اس کے بعد مسلمانوں پہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ ناظرین کرام، پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہندوستان میں ایک قیامت بپا ہے، کشمیر میں قیامت بپا ہے، فلسطین میں قیامت بپا ہے، کس طرح جو ہے وہ مسلمانوں کے خون سے کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، ان کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، اور خود ہمارے اپنے پاکستان میں دیکھیں کیا صورتحال ہے کہ سیاست کے میدانوں میں ہو یا محراب و منبر ہو، وہاں سے نفرت کے الاؤ روشن ہیں۔ ہر طرف جو ہے وہ ایسی مسلمان بھائیوں کو بھائیوں سے لڑایا جا رہا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سیاست میں رنگ و نسل کے فتنے، صوبائیت کے فتنے، اور سیاسی جماعتیں اور سیاسی قائدین ایک دوسرے کے خلاف جو زبان استعمال کر رہے ہیں، نہ کسی کی بیٹی سلامت، نہ کسی کی عزت سلامت، نہ کسی کی ماں سلامت، نہ کسی کا بھائی سلامت، اس طرح کی زبان بولی جا رہی ہے۔ تو یہ آنے والی ہم اپنی نسل کو کیا جو ہے وہ ترغیب دیں گے؟ اس لیے آج ہم نے اپنا ٹاپک جو رکھا وہ رکھا کہ اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ یہ محبت کا جذبہ جو ہے اگر یہ قلب و ذہن میں سرایت کر جائے، اور یہ کیسے کرے گا؟ سب سے پہلے اللہ سے محبت۔ جب آپ اللہ سے محبت کریں گے تو اللہ کی مخلوق کی محبت بھی آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گی۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ جب ان کی محبت انسان کے دل میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اور دیگر مخلوق سے بھی آدمی کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلام وہ دین ہے جو دین امن ہے، دین رحمت ہے۔ انسانوں کی تو بات ہی الگ، صرف مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، غیر مسلموں کے ساتھ بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کا سلوک کیا ہے، جس طرح خلفائے راشدین نے غیر مسلم سلوک کیا ہے، تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ انسانوں کی بات الگ، جانوروں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، جانوروں سے، اونٹوں سے، اور اس کے بعد بکریوں سے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پرندوں کے ساتھ، اس سے بھی بڑھ کے کتیا اگر بچے دیے ہوئے ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جانثاروں کے ساتھ جا رہے ہیں تو سب کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنا رستہ تبدیل کر رہے ہیں۔ تو اسلام وہ دین رحمت ہے جو کسی شکل میں ظلم کی تائید نہیں کرتا، بلکہ جو ظالم ہوگا، کل کو ظالم کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خود وکیل بن جائیں گے مظلوم کی فیور میں. اور اسلام وہ دین رحمت ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ جب آپ محبت سے اپنے گھر سے نکل کے کسی مسلمان بھائی کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کے 70,000 فرشتے اس آدمی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اگر کوئی جا کے کسی کی تیمارداری کرتا ہے کسی مریض کی تو اللہ کے 70,000 فرشتے صبح سے شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں, شام کو جائے تو صبح تک. تو ہمیں یہ سارے یہ جو محبت کے پیغمبر تھے, آپ نے دیکھا نہیں ہلاکو خان کا بیٹا تگودار خان جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا. بڑا مشہور واقعہ ہے ہماری تاریخ کا. آپ اس واقعہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگوں کی جو تھی وہ تربیت کیا تھی. تگودار خان جو ہے وہ بڑا فاتح تھا اور فتوحات کرتا چلا جا رہا, بیٹھا ہوا اپنے فوجوں کے ساتھ. ایک مسلمان صوفی بزرگ گزرے, اس نے کہا ادھر آؤ, تصدیق امیز لہجے میں ان کو بلایا. کہنے لگا یہ بتاؤ تمہاری یہ داڑھی تم نے رکھی ہے, داڑھی اچھی ہے کہ میرے کتے کی دم اچھی ہے؟ اب جواب سنیے اس بزرگ کا. فرمانے لگے کہ اگر تو میں اپنے اللہ کا جو ہے اس کے فرمان پہ عمل کرتا ہوں, اللہ کا فرما بردار بندہ ہوں, شکر گزار بندہ ہوں, تو پھر تو میری داڑھی اچھی ہے, اور اگر میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں تو پھر آپ کے کتے کی دم اچھی ہے. یہ ایسے الفاظ تھے جو براہ راست کانوں کے ذریعے ایسے تھا جیسے شہد اس کے دل پہ ٹپکا دیا گیا ہو. اور تگودار خان جو تھا وہ سوچ میں پڑ گیا. اسے کہا یہ کیسا اس نے مجھے جواب دیا. اسے کہا آپ میرے ساتھ چلیں, کچھ دیر میرے پاس رہیں. وہ بزرگ رہے, وہ ان کے صبح مساء دیکھتا رہا, ان کی محبت بھری چاہت بھری وہ جو گفتگو تھی وہ سنتا رہا, اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ مسلمان ہوا. اور وہ جو اقبال نے کہا نا کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے, تو یہ جو تاتار کا افسانہ تھا اس میں پھر کس طرح ہوئے. تو یہ جو انقلاب ہمارے یہاں صوفیاء کرام نے بر صغیر میں, حضرت معین الدین چشتی, خواجہ نظام پاک, حضرت مجدد الافسانی, بابا فرید, سیدنا علی حجویری, یہ سارے بزرگوں کے نام لیتے چلے. انہوں نے یہ جو محبت کی یہ جو چاشنی تھی, یہ جو کتاب پڑھیں نا آپ نظامی بنسری تو آپ کو پتہ چلے خواجہ نظام پاک کے حوالے سے جو ہردیو نے لکھی ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ صوفیاء کرام محبت کا جام پلاتے تھے اور لوگوں کے قلب و نگاہ میں ایک تبدیلی آ جائے, ان کے صبح ان کی شامیں بدل جائیں, ان کی سوچ ان کی فکر کے زاویے بدل جاتے تھے. آج ہمارے معاشرے کو اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ ہم محبت کو عام کریں. باہر لوگوں میں تو جو محبت ہے وہ اور ہی ہے. اقبال نے اسی لیے کہا تھا یقین محکم عمل پہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں. خواجہ نظام پاک فرماتے تھے کہ کوئی تمہارے ساتھ برائی کرتا ہے, تم جواباً برائی کرتے ہو, اس نے ایک کانٹا بویا جواباً تم نے بھی کانٹا بو دیا, تو اس طرح دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی. عمل تو یہ ہونا چاہیے, اگر کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے, آپ کو گالی دیتا ہے, آپ محبت سے اس کا جواب دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس کے اندر ذرا بھی سلیم فطرت ہوگی وہ بدل جائے گا. اس پہ بے شمار مثالیں ہیں, لیکن میرا انٹرو لمبا نہ ہو جائے. پروفیسر نورید نے مجھے بہت آتے ہی کہا کہ آپ انٹرو بہت لمبا دے دیتے ہیں. میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں, اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں. میرے پہلے پروفیسر ڈاکٹر طاہر امیر تنولی, کئی کتابوں کے مصنف, ماہر اقبالیات. پروفیسر حافظ ناصر محمود, اسلامی اسکالر, میرے مہمان بنتے رہتے ہیں, آپ واقع ہیں. تیسری میری مہمان پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ, ادیبہ ہیں, شاعرہ ہیں, استاد ہیں. اور میرے چوتھے مہمان 24 کیرٹ کے سید جناب پروفیسر فہد علی کاظمی, ایک یونیورسٹی کے پروفیسر, اور روحانیت پہ بہت زیادہ گہرا ان کا مطالعہ ہے. ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر طاہر امیر تنولی سے. جی ڈاکٹر طاہر امیر, تمہیں تو میں روز پیغام بھیجتا ہوں, میرا پیغام محبت ہے. سبحان اللہ تنولی تک پہنچے. جزاک اللہ غازی صاحب قبلہ, اور پہنچتا بھی ہے. بہت معذش. غازی صاحب بہت ہی ایک ریلیونٹ موضوع ہے آج کی سوسائٹی کے مسائل کے حوالے سے. غازی صاحب قبلہ اگر ہم دیکھیں اپنی سوسائٹی کو تو انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کردار کے بحران کا شکار سوسائٹی ہے. اسے کہتے ہیں کریکٹر ڈیفیسٹ. ٹھیک. اور آج کے مفکرین اس پہ لکھ رہے ہیں کہ بجٹ ڈیفیسٹ اور اکنامک بریک ڈاؤن سے زیادہ خطرناک چیز کریکٹر ڈیفیسٹ ہے. اچھا. اس پہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں, ہاؤ ٹو اوور کم کریکٹر ڈیفیسٹ. اور اس وقت دنیا کی جتنی ترقی یافتہ قومیں ہیں وہ اس پہ غور کر رہی ہیں اور اس پہ فوکس کر رہی ہیں کہ وہ اپنی نسلوں کے کریکٹر کو کس طرح سے مزید انٹیگریٹ کریں اور مضبوط کریں. سبحان اللہ. اچھا غازی صاحب, اگر آپ اپنی سوسائٹی کو دیکھیں, پاکستان بننے سے لے کے آج تک جتنے مسائل ہمیں درپیش ہوئے, اس پوری تاریخ کو اگر میں ایک جملے میں بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ پاکستان کردار کی طاقت سے بنا تھا
اور کردار کی کمزوری سے ٹوٹا اور کمزور ہوا، اوئے ہوئے ہوئے، اور ہمارا کوئی المیہ نہیں. آپ کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ وسائل دیکھیں، ہیومن ریسورسز، نیچرل ریسورسز، کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کے پاس موسم ہیں، آپ کے پاس وسائل ہیں. مسئلہ کہاں آتا ہے؟ ڈیفیسٹ کہاں ہے؟ چوہے نے سوراخ کہاں کیا ہوا ہے جہاں سے سارا غلہ اور ہمارا خزانہ ضائع ہو رہا ہے؟ وہ کردار کا پہلو ہے. اچھا گاجی صاحب، اب جب آپ کردار کے بحران کو انالائز کرتے ہیں تو اس میں جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان میں ایک بڑا مسئلہ ہمارے رویے کا مسئلہ ہے، جس طرف آج آپ اشارہ کر رہے ہیں. میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. یعنی اگر ہم اس رویے کو اختیار کر لیتے تو ہمیں تخریب کے بجائے تعمیر کے مناظر دیکھنے کو ملتے. لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں یہ جو محبت کا رویہ تھا، انکساری کا رویہ، برداشت کا رویہ، یہ منیمائز ہوتا گیا. اور شاید اس کا سبب یہ تھا کہ ہماری جو انائیت ہے، ہماری جو انا ہے، اس کا ظہور ہو نہیں سکتا جب تک ہم اس رویے کو ختم نہ کریں. کیونکہ محبت کا پیغام دینے کے لیے کچھ منیمائز کرنا پڑتا ہے، آپ کو کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. جب آپ چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتے اور ہمیشہ اپنے آپ کو ایسرٹ کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے تشدد پیدا ہوتا ہے، انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے، دوسرے کو اگنور کرنے کا رویہ پیدا ہوتا ہے، دوسرے کے اسپیس کو آپ کم کرتے ہیں. اس کا نتیجہ وہ ہے جہاں پہ آج ہماری سوسائٹی کھڑی ہے. غازی صاحب، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، حکمران ہمارے خراب ہو گئے. مجھے یہ بتائیں، پاکستان بننے سے لے کے آج تک کتنی بڑی دینی اور روحانی اور مذہبی شخصیات تھیں جنہوں نے فوکس کر کے حکمرانوں کو ٹھیک کیا؟ شاید آپ غور کر کے تلاش نہ کر سکیں. دیکھیں، میسیج دینا تھا نا. اب پیغمبروں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، پیغمبروں نے کس طرح حکمرانوں کو کیا. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں کیا ہوا گاجی صاحب؟ انفارچونیٹلی ہوا یہ، اور ہم نے تو یہ مناظر آپ نے بھی دیکھے ہیں، آپ بھی ان تحریکوں کا حصہ رہے ہیں، اور ہم نے بھی اپنی زندگی کا ایک حصہ انہی کاموں میں گزارا. ٹھیک گاجی صاحب، ہوا یہ کہ جن لوگوں نے اصلاح کرنی تھی، وہ جن کی اصلاح کرنی تھی نا، جب اصلاح کے لیے بڑے تو انہی کا حصہ بن گئے، کیونکہ اس کا گلیمر اتنا زیادہ تھا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، واہ واہ. اور انفارچونیٹلی آج تک ہماری سوسائٹی کا حصہ تجزیہ نہیں کیا گیا. ہم بحران میں کیوں ہیں؟ واہ واہ واہ. اچھا، اب جب وہ پارٹی بن گئے، اس کا حصہ بن گئے، تو ان کا جو اصلاح کرنے کا کردار تھا وہ بھی تباہ و برباد ہو گیا. کانے نمک میں چلے گئے. صاحب بالکل صحیح فرمایا آپ نے. جو کانے وہ بھی نمک ختم ہو گیا. بن جائے. وہی آپ کے پاس ایک بہت بڑی مثال ہے سب کانٹیننٹ کے اندر، بہت بڑی مثال، وہ ہے مجدد الفسانی کی مثال. واہ. جب آپ نے سجدہ تعظیمی نہیں کیا اور جہانگیر نے آپ کو قید کر دیا، آپ کی شخصیت اتنی پاپولر تھی، پورے ہندوستان میں ایک لرزہ طاری ہو گیا. ٹھیک. ایک خلفشار اور ایک بے چینی پیدا ہوئی. آپ کے خطوط دیکھیں، آپ نے کیا خطوط لکھے؟ آپ نے خلفاء کو لکھے، محمد بدخشی کو لکھے، بقیہ نعمان کو لکھے، اور ان کی اولادوں کو لکھے. جرنیل تھا. اچھا، اس خط میں غازی صاحب لکھا گیا، لگا تھا، لکھا گیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے جو قید کیا گیا ہے اس کی ایک حکمت ہے، یہ بادشاہ کا احسان ہے مجھ پہ قید کیا اس نے، کہ اس سے میں اس کی اصلاح کروں گا. میں بادشاہ کے لیے بد دعا نہیں کرتا. اب دیکھیں آپ نے لکھا کیا، جو بادشاہ کے لیے بد دعا کرے گا میرے وابستگان میں سے، یا بادشاہ کے خلاف اٹھے گا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اتنا ظرف ہو سکتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس سے؟ اب آپ دیکھیں، یہ قید کا واقعہ ہوا 1619-20 کے اندر. 3 سال آپ رہے، کچھ عرصہ قید رہے، پھر جب نکلے پھر قید صحبت میں رکھا اس نے. 1621 میں کانگڑا کا قلعہ فتح ہوا. جب فتح ہوا تو جہانگیر نے میسج بھیجا مجدد صاحب کو کہ آپ میرے ساتھ جائیں گے. آپ اس کے لشکر میں تھے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، میری یہ شرطیں ہیں. اس نے کہا بالکل، وہاں جا کے میں گائے ذبح کروں گا. واہ. بھائی صاحب، آج آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، مغلز کی ویسٹ کی لکھی ہوئی ہسٹری ہے. وہ کہتے ہیں کہ اکبر کے رسم کو کانگڑا کے قلعے میں جا کے توڑ دیا واہ 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 جہانگیر نے. ہائے ہائے ہائے. کیوں توڑا؟ ہائے ہائے. مجدد تھے. مجدد کی. اچھا، اس کے بعد اس نے کہا وہاں میں دعوت اشاعت اسلام کا آغاز کروں گا اور کانگڑا ریاست کے اندر مسجدیں قائم کروں گا. آپ پھر راضی ہوئے جانے کے لیے. کتنا انقلاب آیا، بڑا انقلاب. اس کے آیان مملکت نے، جرنیلوں نے شراب چھوڑ دی، پاکستان نہ بنتا، اس کے بیٹوں نے شراب چھوڑ دی. بھائی صاحب، اتنا امپیکٹ پوری ایک اسٹیٹ مشینری کو بدل کے رکھ دیا مجدد صاحب نے. کیوں بدلا؟ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے. اس رویے کو، یہ جو نگاہ مرد مومن کے پیچھے رویہ مرد مومن ہے، وہ جو رویہ ہے، ایٹیٹیوڈ ہے، وہ بیہیویئر، وہ محبت کا، انکسار کا، برداشت کا، اپنے آپ کو پیچھے کرنے کا. اب حال وہ ہے نا جو اقبال نے کہا کہ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، اور بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. اب ہمارا یہ ہو گیا. جی ناصر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اہم موضوع ہے، اور اللہ رب العزت
کرے کہ یہ پیغام پھیلے تو یہ معاشرہ جنت نظیر بن جائے۔ یہ جو اس وقت ہم جہنم کی جس آگ میں جل رہے ہیں، نفرتیں یعنی بڑھتی بڑھتی اس حد تک جا پہنچی کہ جو جگہ محبت پھیلانے کی تھیں وہاں سے بھی نفرت نکل رہی ہے۔ جو مراکز تھے، ہمارے مراکز تھے، ہماری مسجدیں، ہمارے خانقاہیں، ہماری محراب و منبر، اور ایسے ایسے لوگ یہاں سے نفرت کی آگ نکالتے ہیں کہ جو سارے لوگوں کے خرمن ایمان کو جلا کے رکھ رہی ہے۔ لوگوں کے آپس میں اختلافات اس حد تک بڑھ گئے کہ ایک مسلک کا شخص دوسرے مسلک کو کافر سمجھ رہا ہے، دوسرا دوسرے کو سمجھ رہا ہے، ایک مسلک میں جی اور 20 فرقے، ایک مسلک والا اپنی مسلک کے لوگوں کو کافر کہہ رہا ہے، مسلمان نہیں سمجھ رہے۔ ناصر آپ تو اس وقت ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، 1964 65 67 8 یہ دور تھا جب ہم دیکھتے تھے BNR سینٹر ہوتا تھا، مولانا مودودی، شورش کشمیری، مظہر علی اظہر، وہ جو تھے مظفر علی شمسی، مولانا محمد مسلم، قاضی عبدالنبی کوکب، ایک ہی سٹیج پہ، اور سید ابوبکر غزنوی، یہ سب لوگ ایک سٹیج پہ تقریریں کر رہے ہوتے تھے مختلف مسالک کے، اور کیا خوبصورت ماحول ہوتا تھا اس ملک کا۔ اب جو ہے ایک مسلک کے اندر کفر کے فتوے جاری ہو رہے ہیں، اے بھی کافر، او بھی کافر، او بھی کافر، اور فخر اس بات پر ہے کہ میں کبھی کسی کے سٹیج پر ہی نہیں گیا، میں کبھی اس کے پاس نہیں گیا، میں کبھی فلاں، یار اللہ میں نے ہاتھ نہیں ملایا کبھی، میں نے کبھی ہاتھ نہیں ملایا، استغفر اللہ العظیم۔ پھر تمہارے اندر کیا ہے؟ ایک شخص ایسے کسی عالم کا ایک شاگرد میرے ساتھ بحث کر رہا ہے، میں نے کہا وہ عالم نہیں ہے، وہ مجھے اس کی ریکارڈنگ بھیجی جائے، یہ سنو تمہیں اس کا علم نظر آئے گا، یہ سنو علم نظر آئے گا۔ میں نے اسے جواب لکھا، میں نے کہا اللہ کے بندے یہ معلومات ہیں، علم نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو اس کے اندر محبت ہوتی ہے، علم کے بغیر علم ہے ہی نہیں، اگر اس کے اندر علم ہوتا تو یہ لوگوں کو جوڑتا۔ جو توڑ رہا ہے وہ کون سا عالم ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء تو ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ ہمیں انبیاء کرام کی سنت کو دیکھنا چاہیے۔ غازی صاحب، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام، ایک بات جب میں قرآن مجید میں پڑھتا ہوں تو ہمیشہ ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال گزارے۔ اب پری ہسٹورک پیریڈ ہے، لمبی تفصیل ہمارے پاس ہے نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پیچھے ریکارڈڈ ہسٹری نہیں ہے۔ 950 سال میں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہوگا غازی صاحب؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ ان کے ساتھ ظلم ہوئے، ان کے ساتھ جو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوئے ان کو ہر طرح کا دکھ دیا گیا، مگر وہ اللہ کے نبی پیغام محبت پھیلاتے گئے، اور آخر بھی جس دن دعا کی تو وہ دعا یہی تھی کہ مولا کریم اب مجھے ان کی اصلاح کی ایک ذرہ امید نہیں رہ گئی ہے، تو ان پر اپنا فیصلہ جاری فرما دے۔ یعنی ساری محنت کر کے آپ سارے انبیاء کو دیکھیں، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اللہ کے ایک نبی نے جو پیغام دیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہونے کا، آقا کے ساتھ محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دین سارا پھیلایا ہی محبت کے ساتھ۔ اچھا جی پروفیسر نورید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کہ تم ایمان نہ بنو۔ ایمان کا مطلب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو اس کا وہ جو شاعر نے ترجمہ کیا نا کہ جفا کرو گے جفا کریں گے، وفا کرو گے وفا کریں گے، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ تو ارشاد فرمایا نہیں، ایمان کا مطلب ہے جو برائی کرے اس سے برائی کرو، جس سے نیکی تم سے کرے نیکی نہیں۔ فرمایا اگر برائی کرے تو اس سے نیکی کرو، جو تم سے توڑے تم اس سے جڑو۔ تو یہ عمل جو ہے یہ ہمیں تو اسلام نے یہ سکھایا، اور اب ہم کہاں ہیں؟ وہاں تو حکم ہو رہا ہے فرعون کو کہ جا کے تم نے کیسے بات کرنی ہے، ذرا بتائیں نا۔ بہت شکریہ قبلہ غازی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ نے جگر مراد آبادی کے مصرعے کو آج کا موضوع بنایا، تو میں انہی کے ایک شعر سے اپنے موضوع کی طرف آتی ہوں، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہر جو معاشرے کی ابتری، گراوٹ، پریشانی اور انتشار ہے، اس کا حل بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں دیا گیا۔ تو جب تک ہم وہاں رجوع نہیں کریں گے تب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ پڑھیں لوٹ جا۔ جگر کا شعر پڑھتی ہوں آج۔ جگر نے کہا تھا کہ کچھ کام نہیں ہم کو جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ سبحان اللہ۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت کا، بھائی چارے کا، محبت کا وہ نظام قائم کر کے، رائج کر کے اس امت کو بتایا کہ یہ جو آج سو کالڈ جو علمبردار ہیں ہیومن رائٹس کے، وہ ایک جملہ بولتے ہیں کہ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ مجھے ان کے اس جملے سے
آدھی آدھا تو اتفاق ہے مگر آدھا نہیں، کیونکہ اسلام پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب نہیں دین ہے. اور قبلہ ڈاکٹر تنولی صاحب بیٹھے ہیں، ان کا ایک جملہ کوٹ کروں گی کہ زندگی ایک نامیاتی کل ہے. اس کے بعد میں اس جملے کو اس طرح سے آگے بڑھاؤں گی آج کے موضوع کے حوالے سے کہ اگر اس زندگی کے نامیاتی کل میں آپ اس کی اساس، اس کے جوہر اور اس کے نیوکلس کو دیکھیں تو وہ محبت ہے. اور علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنی ایک بانگ درا کی پوری نظم جو محبت ہے اس کے اندر ایک طویل مضمون باندھ کر جو اس کا جوہر نکالا وہ یہ کہ جب آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور اس کے بعد انہوں نے عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیکھا اور پوچھا، اور اس کے بعد خواہش کی کہ باری تعالیٰ اس کلمے کو میرے جسم کے اوپر کہیں نشانی بنا، تو آپ کے دائیں انگوٹھے کے اندر لا الہ الا اللہ اور بائیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درج کیا گیا. آپ نے اس کو چوما اور شفقت پدری سے اس زمین پر محبت کے خمیر سے جو اس کائنات کا نظام گوندا گیا اس کا آغاز ہوا. پھر دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ دیکھیے، اور قرآن جو آپ کے اوپر اترا، آپ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی جو ایک اس کے اندر سے آیت پیش کی، آپ کا تو سراسر نظام ہی نظام محبت ہے. تو آپ جو دین لے کر آئے وہ کل کی بات کرتا ہے، وہ جز کی بات نہیں کرتا. اور آپ اپنے انٹرو میں بھی بات کر رہے تھے کہ اسلام تو انسانوں سے آگے جا کر جانور، حشرات الارض، حتیٰ کہ زمین پر زور سے قدم رکھنے کی آپ کو اجازت نہیں دیتا، مردوں کے حقوق قائم کرتا ہے، قبروں کے حقوق قائم کرتا ہے. بتائیے کسی اور مذہب کے اندر یہ سب ہے؟ ہاں. اب جس چیز کا فقدان ہے جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم نے اپنے اصل پیغام کو چھوڑ دیا. پیغام کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جاتے ہیں فرعون کے پاس. قرآن کہتا ہے کہ فَقُولُوا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ تم ان سے نرمی سے بات کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خاصہ آپ کی جو گفتگو کا تھا اس کو بیان کر کے قرآن کہتا ہے کہ اگر ہم نے آپ کی طبیعت کے اندر نرمی نہ رکھی ہوتی تو یہ لوگ تو آپ سے چھٹ جاتے. اور پھر یہی آپ کی نرم وہ ذرا آیت پڑھ دیں، وہ کون سی ہے کہ لوگ دور ہو جاتے اگر آپ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. اگر آپ کے مزاج میں سختی ہوتی تو یہ لوگ کبھی آپ کے قریب نہ. یہ بڑی پیاری بات انہوں نے کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو جب بھیجا نا فرعون، اب وہ اللہ کا دشمن ہے، خدائی کا دعویٰ، فرمایا فقولا له قولا لینا. فرعون سے بھی بات نرم انداز میں کرنی ہے. آپ اپنی بات مکمل فرمائیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے اندر جو قرآن کے اس عمل کو نافذ کیا. اب اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں واقعہ پڑھ رہی تھی کہ وہ رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتے ہجر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. اور ان کی بیٹی عبدہ جو ہیں وہ روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میرے والد رات کو انصار و مہاجرین کے محبت میں یہ جملہ کہا کرتے کہ باری تعالیٰ وہ جو انصار و مہاجرین شہید ہو گئے مجھے جلد ان سے ملا. یہ اخوت کا وہ پیغام تھا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان صحابہ کی زندگیوں میں نافذ کیا. تبھی بکرے کی سری چکر کاٹ کر دوبارہ واپس لوٹ آتی ہے. تبھی آپ دیکھیے کہ تبوک کے موقع پر ایک صحابی اپنے آخری لمحوں کے آخری ہچکیوں میں بھی ایثار کر کے آخری گھونٹ اپنے برابر کے جنگ یرموک میں جو ہے وہ ایثار کر دیتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی طرف یتیم آتا ہے، مسکین آتا ہے، قیدی آتا ہے، تمام کا تمام کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا جاتا ہے. پھر آپ کی تربیت ہے کہ صحابہ جو ہے وہ چراغ گل کر کے اور منہ چلاتے رہتے ہیں اور مہمان سحر ہو کر کھاتا ہے. محبت کیا مانگتی؟ قاضی ایاز کہتے ہیں کہ محبت ماں سوا سے جب تک آپ کو بے نیاز نہ کر دے تب تک وہ محبت نہیں ہے، وہ فقط دعوی محبت ہے. اور میں اس محبت کی بات نہیں کر رہی کہ جو چوک چوراہے میں کوڑے کے ڈھیر پر ناجائز اولاد کی شکل میں نظر آتی ہے، یا ہمارے ملک کے اندر جو شادیاں کورٹ میرجز کی جاتی ہیں اور اس کے بعد 95% بریک اپ ہوتا ہے، یا وہ عیدی کے پنگھوڑے کے اندر ملتی ہے. میں اس محبت کی بات کری جو آپ بات کر رہے تھے کہ یہ شروع ہی اللہ کی ذات سے ہوتی ہے. اور جو لڑکیاں، میں آج ایک عورت ہونے کے ناطے مجھ تک جو شکایات پہنچی ہیں کہ محبت کے مفہوم کو ہی نہیں سمجھا گیا. جو لڑکی اپنے ماں باپ کی عزت اور ان کی محبت کو نہیں پہچانتی وہ کسی کے ساتھ اگر چلی جاتی ہے تو وہ محبت کے دعوے میں جھوٹی ہے. جی آپ کی طرف آتے ہیں. جی معاشرے میں وہ محبت کا ایلیمنٹ جو ہے وہ صرف فلموں میں نظر آتا ہے یا ڈراموں میں دکھاتے ہیں، وہ بھی 2 نمبر قسم کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین. قبلہ غازی صاحب، اصل میں محبت کے پروسیس کو سمجھا نہیں گیا جس طرف آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں. مجھے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کوٹیشن یاد آتی ہے. آپ نے محبت کے پروسیس کو ایکسپلین کیا ہے.
فرماتے ہیں جیسے آج کی اگر ہم ایڈیم میں بات کریں، ایک اسپائرل لیڈر ہوتی ہے، آپ نے ہمارے گھروں میں بھی ہوتی ہے، اس کے درمیان میں ایک پلر ہوتا ہے اور وہ سیڑھی جو ہے وہ اس پلر کے گرد گھومتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ محبوب اور محب کا جو تعلق ہے نا وہ ایک اسپائرل لیڈر کی طرح کا ہے. محب محبوب کے گرد اس کو مرکز بنا کر اس کے گرد چکر لگاتا ہے، لیکن یہ جو پروسیس ہے اس میں اس کو عروج ملنا شروع ہو جاتا ہے، ایلیویشن ملنا شروع ہو جاتی ہے. اگر یہ محبت کا پروسیس جینوئن ہے تو محب محبوب کو جب مرکز مانے گا تو اس کو عروج ملے گا، اس کو ایلیویشن ملے گی، اس کو بلندی ملے گی. اگر محب کو محبوب کی قربت میں ایلیویشن نہیں ملتی، عروج نہیں ملتا، تو یہ محبت نہیں ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں، میڈیا انڈسٹری میں، یا یہ جو افسانوی محبتیں ہیں، اس میں تو عروج نہیں مل رہا، اس میں تو تنزلی ہے، کردار کی تنزلی اور دیگر اقدار کی تنزلی. تو اس کو تو ہم ان دیٹ سینس محبت کہیں گے نہیں، یہ تو کچھ اور ہے. یہ آپ کی کارڈنل ڈیزائرز کی مینیفیسٹیشن ہے، اس کو ہم محبت نہیں کہیں گے. قبلہ غازی صاحب، میں اگر ہم اسلامی تاریخ کو دیکھیں، کوئی آپ سے پیار کرتا ہے، آپ اس کو ریسیپریکیٹ کرتے ہیں، یہ تو جانوروں کے لیول پہ بھی یہی ہوتا ہے. لیکن بڑھ کر ادنا یہ تو، لیکن عرفہ لیول کیا ہے، درجہ کیا ہے کہ دشمن ہو سامنے اور دشمن سے آپ محبت کریں. علامہ اقبال کے خطوط میں علامہ نے اپنی کورسپونڈنس کے اندر ایک خط لکھا ہے اور اس کے اندر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں سے ایک واقعہ انہوں نے پریزنٹ کیا ہے کہ آقا کے دور میں ایک شخص کے اوپر سزائے موت کی حد جاری ہوئی. اس کا جرم اتنا بڑا تھا کہ وہاں سے سزائے موت کا پروانہ اس کو ملا اور حضرت علی المرتضیٰ کو حکم دیا گیا کہ یہ سزا کو نافذ کیا جائے. اب جب وہ سزا نافذ ہو گئی، اس مجرم کی بیٹی جو ہے وہ باہر آئی ہے اور اس نے کچھ اپنے اس مجرم باپ کی یاد میں مرثیہ کہا ہے، کچھ اشعار پڑھے اور وہ عربک لٹریچر کے اندر اشعار موجود ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے سینسٹیو ہیں کہ جب وہ اشعار آپ تک پہنچے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو روا ہو گئے. اور آپ نے فرمایا کہ وہ عمل محمد رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ محمد بن عبداللہ کا ہے کہ ایک مجرم کی موت بھی، چونکہ مجرم ہے اور اس پر حد، وہ شرعی طور پہ اس کا متقاضی ہے کہ وہ حد جاری ہو اور وہ لا امپلیمنٹ ہوا، لیکن سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے سینسٹیو ہیں کہ اس کی بیٹی کے مرثیے پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ ہی کے بھائی کا مرڈرر، کلر آپ کے پاس آیا ہے، چھپ گیا آ کے، کیونکہ مختار سقفی کی جو ٹروپس ہیں وہ کلرز آف امام حسین کو ڈھونڈ رہے ہیں، یہ آپ کے پاس آ کے چھپ گیا ہے. اور امام علی مقام اس کے لیے خیمہ وہاں پر نصب کرواتے ہیں، اس کو کھانا دیتے ہیں، اور جب وہ جانے لگتا ہے اس کو سواری گفٹ کرتے ہیں. اور وہ جاتے ہوئے کہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ امام کو نہیں پتا میں کون ہوں، میرا قبر جو ہے وہ بلو نہیں ہوا ابھی تک. تو وہ امام علی بن الحسین زین العابدین سے کہتا ہے کہ لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے میں کون ہوں. تو آپ نے کہا جب تو آیا تھا تو میں نے پہچانا تھا، تو میرے بھائی علی الاکبر کا تو قاتل ہے، تو قاتل علی اکبر ہے. تو فرمایا حضور یہ معاملہ؟ تو آپ نے کہا کربلا میں آل رسول تیری مہمان تھی، آج آل رسول تیری میزبان ہے. یہ فرق ہے. تو ہمارے جو صوفیہ کرام ہیں انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ لائٹ لی ہے کہ دشمنوں کے ساتھ، وہ جو ویسٹرن مورخین ہیں انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ فتح مکہ ایک دنیاوی وکٹری نہیں تھی، سب سے بڑی وکٹری محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات کے اور اپنی ایگو کے خلاف انہوں نے کیا. دو فتوحات ہوئی، لین پول نے لکھا نا اس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فتوحات حاصل کی. ایک تو انہوں نے جو ملٹری فتح تھی مکہ، اور دوسری چونکہ عرب تھے اور عرب جو ہے وہ انتقام لیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب پہ، آپ کے جو تھے صحابہ پہ کتنے ظلم جنہوں نے کیے ہوئے تھے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ انتقام لیتے، گردنیں اڑا دیتے، لیکن اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات پہ بھی فتح پائی. بے شک. اور آپ دیکھیں کہ جیسے ہماری ہسٹری بتاتی ہے، جناب اکرمہ بن ابی جہل جب مسلمان ہوئے ہیں، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا کہ ان کے سامنے ان کے والد کا کوئی ذکر نہ کریں، برا نہیں کہنا اس کو، کہ اس کے دل میں وہ ملال نہ آئے.
تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سول ہے وہ اتنی سینسٹیو ہے. اور آج صوفیہ کرام کے ماننے والے, اولیاء اللہ کے ماننے والے, اسکالرشپ کے دعوے کرنے والے, ان کا حال آپ دیکھیں کہ پوری امت کو دین سے خارج کر دیا ہے. اور المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ, پہلے لسان کا ہے, زبان سے. مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے, جس کی زبان اور ہاتھ سے. تو نہ آج زبان سے محفوظ ہے نہ ہاتھ سے محفوظ ہیں. جو محراب و منبر پہ جو گالیاں گندی غلیظ زبان استعمال ہو رہی ہے تو پھر کیا نکلے گا؟ ان کو اس وقت یاد نہیں ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یاد مجھے تو لگتا ہے انہوں نے فراموش کر دیا. قبلہ غازی صاحب, سنس آئی ٹیچ ان یونیورسٹی آئی ایکسپیرینس دس آن اے ڈیلی بیسس, کہ بچے میرے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سر ہم تو مسجد میں جا کر ہمیں تو ایک ڈر لگا رہتا ہے, ہم تو گفتگو نہیں کر سکتے, سوال نہیں کر سکتے. ہم جب سوال کرتے ہیں, ہمارا اب لیجٹمیٹ سوالات ہوتے ہیں, تو وہ اتنی تلخ اور اتنی تلخی سے ہمیں جوابات ملتے ہیں کہ وہ مسجدیں جو مرکز محبت ہونا چاہیے تھی, اب وہاں پر ان کا دل نہیں لگتا. دے آر بیکمنگ انڈفرنٹ. تو وہ نوجوان نسل جو جن کے پاس سائنس کے سوالات ہیں, جن کے پاس جدید سوالات ہیں, جدید فلسفے کے سوالات ہیں, اگر آپ نے ان کو انسپائر کرنا ہے تو آپ کو ان سے ڈائیلاگ کرنا پڑے گا, آپ کو ان کے سوالات کو ایڈریس کرنا پڑے گا. آپ یہ کافر کہہ کے کہ تم کفریہ یا زندیقہ والے تمہارے عقائد ہیں, یہ کہہ کر آپ جان نہیں چھڑا سکتے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صوفیہ, اب صوفیاء کی بھی ایک کوئکلی اگر ہم ایک اور بات کریں, جناب ختلی کی جو صوفی لاج تھی, کیا لکھا ہوتا تھا کہ یہاں پر لوگوں سے ان کا ریلیجن نہیں پوچھا جاتا, کھانا کھلایا جاتا ہے. یہ جو کھانا کھلانے کا انسٹیٹیوشن ہے, لنگر دینے کا, جس میں ہم ڈفرینشیٹ کر ہی نہیں رہے کہ کون مسلمان ہے اور کون دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتا ہے. آج بھی آپ پڑوسی ملک میں جائیں, مجھے جانے کا اتفاق ہوا, بامبے کے اندر حاجی علی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے, اتنے مسلمان نہیں ہیں جتنے نان مسلم وہاں پہ لنگر کھاتے ہیں بیٹھ کے. شیخ نظام الدین اولیاء کی درگاہ پہ مغرب کے بعد آپ بیٹھیں اور لنگر دیکھیں کہ کس لیول کے اوپر وہ آج تک تقسیم ہو رہا ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تو یہ زندہ حکومتیں جو قائم ہوئی ہیں تو وہ کس پہ ہوئی ہیں؟ وہ اس پرنسپل پہ ہوئی ہیں جو میرا نہیں بھی ہے اس سے بھی محبت کر. جی ڈاکٹر تنولی صاحب, ابوالحسن خرقانی کی خانقاہ پہ بھی یہی لکھا ہوا تھا, یا عبدالخالق گجروانی کے, کہ یہاں آنے والے کا نہ مذہب نہ زبان نہ رنگ پوچھا, بس آؤ تو روٹی کھاؤ تو جاؤ. پوچھا گیا کہ کون سا عمل ہے جو جنت تک پہنچا دیتا ہے, مفہوم ہے حدیث پاک کا. آپ نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا اور حسن کلام. دیکھیں جو چیزیں ابتدا ہیں اور جو بنیاد ہیں وہ ہیں ہی محبت, کیونکہ محبت کے بغیر وہ میسج آگے پہنچتا نہیں ہے جو انسانیت کی ضرورت ہے. بھائی صاحب ابھی فرعون کا ذکر ہوا, موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا, اور قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جس پیغمبر کا ذکر ہوا موسیٰ علیہ السلام ہے. اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مارکا اتنا بڑا ہے فرعون اور موسیٰ کا کہ ہر دور کے اندر یہ ایک سمبل ہے. آپ دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو اللہ پاک نے ابتدائی طور پہ آپ کو 2 معجزے عطا کیے. ایک عصا کا معجزہ, پوچھا گیا تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ فرمایا یہ عصا ہے, نے اسے پھینک, فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. پھر فرمایا وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةٌ أُخْرَىٰ. اپنے ہاتھ کو اپنی آستین سے نکال تو یہ چمکتا دکھائیں. 2 نشانیاں تھیں, ایک جلالی تھی ایک جمالی تھی. ٹھیک, ید بیضا جمالی نشانی تھی, ٹھیک, بالکل اچھا. اور اژدہا بن جانا جلالی نشانی تھی. فرمایا پہلے جمالی نشانی استعمال کرنی ہے, جس طرح نورید باجی نے اشارہ کیا. قولاً لینا کیا تھا, جمالی نشانی استعمال کرنی ہے. اور آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اتنا بڑا تھا, وہ چاہتے تو پہلے دن ہی تیس نیس ہو جاتا فرعون کا. اژدہا جو عطا ہوا ہاتھ میں کچھ بھی نہ, اس کی تو شان یہ تھی, آج جو سامنے آیا نگل گیا. دوسری بات دیکھیں جب جادوگروں کے ساتھ سامنا ہوا وہاں پر بھی یہی صورت تھی. بھائی وہ کون تھا جو میں نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا, جو جس کو باندھ دیا تھا لا کے اس کے ساتھ پلر کے, جو گندم سپلائی کرتا تھا ان کو مکہ کو بھی, پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 دن, سمامہ بن اسال. سمامہ بن اسال, بالکل. مطلب ہے سر یہ محبت سے فتح کیا, محبت سے فتح کیا. غازی صاحب کہنے کا مطلب یہ, اچھا اس کا جو میں جو اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں, وہاں بھی آپ نے جادوگروں کو موقع دیا. جادوگروں نے کہا موسیٰ آپ پہلے آغاز کریں گے, کہاں فرمایا آپ کر لو. ان کے ساتھ ایک نرمی کا شفقت کا رویہ رکھا, نتیجہ کیا وہ مسلمان ہو گئے, سارے جادوگر مسلمان ہو گئے. تو پیغمبروں نے جو فتح کیا اور پیغمبروں کے فالورز نے, اہل ایمان نے اور اس امت میں صوفیاء نے جو فتوحات کی, وہ فتوحات محبت کی بنیاد پہ کی. تو بنیادی طور پہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بر صغیر میں کوئی مسلمان حکمرانوں نے اسلام پھیلایا ہے,
انہوں نے تو کم کیا ہے. مسلمان حکمرانوں نے جا کے اسلام پھیلایا ہے. یہ ملیشیا، یہ انڈونیشیا، یہ سب ملایا، صوفیاء جاوا، کا سینٹرل ایشیا، سارا سینٹرل ایشیا آپ دیکھ لیں، مشاہ نقشبند کا، شاہ ہمدان کا، سب کا آپ کو امام شامل، سب آپ کو اثرات نظر آتے ہیں. تو یہ جو صوفیاء کی تعلیمات تھیں، یہ تعلیمات کیا تھیں؟ یہ تعلیمات قرآن مجید کی اسی آیت کا عکاس تھیں. اگر تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے، اب کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر تنولی بتاؤ نا. بھائی صاحب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں کردار پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جہاں سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا، دیکھیں اگر ہم اس کو غازی صاحب ٹھیک نہیں کریں گے، ہم بہت برے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں. ٹھیک، ہمارے کردار کا بحران ہماری سیاست، معیشت، معاشرت کو نگل رہا ہے. اور خدا وہ وقت برا نہ لائے کہ ہم اس وقت اغیار کے نشانے پہ ہیں اور بالکل تباہی کے کنارے پہ کھڑے ہیں. ٹھیک، اس کی اصلاح کا آغاز صرف اور صرف کردار کی درستگی سے کرنا ہوگا. جب تک ہم اپنے کردار کو ریویو نہیں کرتے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جس شاخ پہ بیٹھے ہیں اس کو ہم اپنے بد کرداری کی آری سے کاٹ رہے ہیں. کہ خدا نہ خواستہ یہ شاخ کٹ گئی تو پھر کسی کا مستقبل بھی محفوظ نہیں ہوگا. اپنے کردار کو ہم بہتر کریں، اپنے اندر ہانسٹی پیدا کریں، ٹرانسپیرنسی پیدا کریں، دوسروں کے لیے تحمل اور برداشت پیدا کریں. جب تک میں دوسروں کے لیے اسپیس نہیں پیدا کروں گا، میرے لیے اسپیس کہاں سے کریٹ ہوگی؟ جی ناصر. انتہا ہے یہ ہمارے خاص طور پر مذہبی طبقے نے یہ کیا کہ جو مسائل ضنی تھے، ضنی اور ثبوت ان کو تھے، بنیاد بنا دیا، ان کو بنیاد بنا دیا، اور اس کی بنیاد پر پھر فتوے بڑے بڑے لگانے لگے. یعنی چھوٹا فتویٰ کسی کے پاس ہے ہی نہیں، سب سے بڑا فتویٰ. اس کے علاوہ باقی یعنی یہ ایسے کویک بن گئے ہیں، کسی کو کھانسی ہے تو فوراً اس کو ٹیوبرکلوزس کہہ دیا، اور اگر کوئی ہلکا سے بیماری ہے تو اس کو انہوں نے سرطان کہہ دیا. اتنے بڑے بڑے فتوے لگا کے متنفر کر دیا لوگوں کو کہ لوگ ان کے قریب آنے کو تیار نہیں ہیں. یہ جو پھر اب گلہ کرتے ہیں نا لادینیت کا کہ نوجوان دین سے دور ہو گئے، کیسے نہ دور ہوں گے؟ تمہارا کردار یہ ایسا ہے. علامہ اقبال سے بیٹھے ہوئے تھے حکیم احمد شجاع اور دیگر لوگ بھی بیٹھے تھے، فقیر سعید وحید الدین. تو بات ہو رہی تھی کہ جی معاشرے میں بے راہروی بڑھ رہی تھی اس دور میں بھی، آپ کو پتہ ہے. پھر ابھی حکومت غیر مسلموں کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ علماء کیا کر رہے ہیں؟ تو علامہ اقبال نے مسکرا کے کہا کہ وہ مسلمان کافروں کی فہرست میں اضافہ فرما رہے ہیں. تو اس وقت تو شاید یہ 1% 2% کام تھا، اس وقت 70%. اس وقت تو حال یہ ہے کہ جس بندے نے ساری زندگی ایک بھی مسلمان نے کیا، اس نے سینکڑوں لاکھوں لوگوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے. کروڑوں تک کروڑوں کا. اور غازی صاحب حضرت سیدنا ابراہیم، ابھی بات ہو رہی تھی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک بندہ، آپ ہمیشہ کسی نہ کسی کو کھانا اپنے ساتھ کھلاتے تھے. ایک شخص آیا بوڑھا بیٹھا کھانے کے لیے، تو آپ نے فرمایا اللہ کا نام لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس نے کہا میں تو کسی رحمان الرحیم کو نہیں جانتا. آپ نے اسے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا. اللہ کی طرف سے وہی آ گئی کہ اے ابراہیم، یہ شخص جو 80 سال تک مجھے نہیں مانتا اور میں اسے کھلاتا رہا، آج پہلی بار تیرے دسترخوان پر آیا، تو نے اٹھا دیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اسے ڈھونڈ کے لائے اپنے ساتھ کہ میرے رب نے یہ پیغام بھیجا ہے. اس نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. پروفیسر نورید سہیل بن عمر، جس نے وہ اعتراض کیا تھا کہ یہ اللہ کا لفظ کاٹتے ہیں، یہ رسول اللہ ہم آپ کو نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ صلح حدیبیہ، وہ یہ سارے اعتراضات کیے. رسول اللہ کی محبت نے پھر کیا کیا کہ وہی آدمی جب حجۃ الوداع کا موقع تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بال ترشوا رہے تھے تو وہ ہاتھ یوں اس نے نیچے کیے ہوئے تھے، وضو کا پانی اپنے چہروں پہ مال رہا تھا اور لوگوں میں موئے مبارک تقسیم کر رہا تھا. یہ محبت ہی تھی. اور عروہ بن مسعود ثقفی آیا کس طرح سفیر بن کے، اور کس طرح غلام مصطفیٰ بنا، اور کس طرح پھر شہید ہو گیا اسلام کی راہ میں. اور بعد کے ادوار میں اسلام میں جو قیدی ہو کر آئے ان سے جتنا اچھا سلوک کیا، وہ آپ اکثر وہ تاریخ کا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں، ترکوں والا کہ تم لوگوں نے ان کا مذہب جو ہے وہ بدل دیا اپنے اخلاق سے. وہ ان کے لیے کاظمی صاحب کے لیے بہت دلچسپ ہوگا. وہ اس نے پریس کانفرنس کی نا جب ترکوں نے فرانس سے لڑائی ہوئی تو ان کے بڑے قیدی بنا لی. تو ان قیدیوں میں سے 10,000 جب قیدی واپس کرنے لگے تو وہ مسلمان ہو چکے تھے. تو اس پہ جب سوال کیا اس کو جرنیل کو، فرانسیسی جرنیل کو، انہوں نے کہا یہ مسلمان ہو گئے. اس نے کہا یس دے فیڈ دیم ویل بٹ دے روب دیم آف دیئر ریلیجن، انہوں نے فیتھ. تو انہوں نے کہا کھوایا تو بڑا چنگا ہے، انہوں نے سلوک چنگا، لیکن انہوں نے مذہب کھو لیا. اب وہ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو سلوک تھا، وہ جو قیدی بدر کے آئے ہیں بالکل خود بھوکے رہ کے ان کو کھانا. اچھا، اس میں علامہ اقبال رحمہ اللہ کی زندگی سے ہم اگر 2-3 چیزیں اخذ کریں، ان کی شاعری کے پیغام کے حوالے سے سولوشنز کی طرف اگر ہم جائیں. علامہ فرماتے ہیں کہ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا. اور وہ جو محبت فاتح عالم ہے نا، اس کی بنیادی 3 کام ہیں. سب سے پہلا کہ اپنے سینے کو، اپنی نیت کو کینے سے، بغض سے، حسد سے، منافرت سے
پاک کیا جائے، کیونکہ دل اللہ کا حرم ہے، جب تک یہ پاک نہیں ہوگا اللہ کی ذات، اس کی محبت کا نور اس میں نہیں سمائے گا۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے زبان۔ قرآن کہتا ہے قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی میٹھی خوبصورت بات کرو، اور کسی نے کہا تھا کہ جو بات کسی سے کہو اچھی ہو بھلی ہو، کڑوی نہ ہو کھٹی نہ ہو مصری کی ڈلی ہو، یعنی اچھی بات کرو یا خاموش رہو۔ یہ اصول جب تک ہم اپنی زبان کی پہرے داری کے اوپر نہیں بٹھائیں گے تب تک ہم یہ معاشرے کے اندر وہ جو آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک سلامت، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہیں، دوسرے انسان محفوظ نہ رہیں۔ تو یہ تو ایک مسلمان کی ڈیفینیشن ہے، تو اگر ہم ڈیفینیشن پہ ہی پورے نہیں آ رہے تو پھر ہم مومنین کی صف میں کیسے آئیں گے؟ تیسرا جو کام ہے وہ عملی اقدام ہے، اور میں کہتی ہوں شروع اپنی ذات سے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اب اپنی ذات سے شروع کریں۔ اور حضرت معروف کرخی رحمہ اللہ کا ایک بہت چھوٹا سا خوبصورت سا واقعہ میں نے پڑھا، اور میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی ہستی، ابھی صوفیاء کا ذکر ہو رہا تھا جنہوں نے محبت سے فتح کیا، کہ ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کا زہد تقوی ورع سب کو جب وصال فرمایا، وصال فرمانے کے بعد خواب میں ملے اور پیغام پھر بھی امت کو دیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے، کسی نے پوچھا کہ آپ پہ کیا کرم نوازی، انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے ایک سکا جو پانی پلانے والا ہے اس کی نیکی کے صدقے میں بخش دیا۔ انہوں نے کہا ہوا کیا؟ تو انہوں نے کہا ہوا یہ تھا کہ میں گرمی کا موسم تھا، میرا نفلی روزہ تھا، اور میں بازار سے گزر رہا تھا اور وہ صدا لگا رہا تھا کہ جو میرا پانی پیے گا اللہ اس پہ رحمت کرے، تو میں نے وہ روزہ اپنا افطار کر دیا۔ میرے برابر والے ساتھی نے کہا آپ کا تو روزہ تھا، تو میں نے کہا نفلی روزہ ہے، اس کی تو قضا ہو جائے گی، مگر مجھے اس کی دعا نے اپیل کیا۔ آج قبلہ غازی صاحب اس معاشرے کے اندر میں اکثر ایک چیز نوٹ کرتی ہوں کہ یہ جو ٹھیلے والے، یہ جو چھابڑی والا، یہ جو غریب، یہ جو کمزور بزرگ عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں اتوار بازاروں کے اندر، کیا ہم محبت کو پھیلانے کے لیے، احساس مندی کے لیے ان سے کوئی چیز خرید نہیں سکتے؟ اور جب ہم بڑے بڑے سٹورز کے اندر جاتے ہیں فکسڈ پرائز کا ٹیگ لگا ہوتا ہے، پھر ہم ہزاروں روپے آرام سے کھڑکدار نکال کے وہاں دے دیتے ہیں۔ تو محبت جو ہے وہ اس معاشرے میں سکھائی جانی چاہیے اور یہ سلیبس کا حصہ ہونی چاہیے۔ کاظمی صاحب اب آپ پریکٹیکل بتائیں کہ ہم کیا کریں؟ قبلہ غازی صاحب دو باتیں اس میں کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو کریڈٹ نہ دیا کریں، دوسروں کو کریڈٹ دیا کریں۔ ہوتا ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ کریڈٹ لینے میں ہم سب سے پہلے ہوتے ہیں اور بلیم کرنے میں ہم دوسروں کے اوپر بلیم شفٹ کرتے ہیں۔ تو لیڈرشپ کا بھی یہ ماڈل ہے کہ اگر آپ محبت کے پرنسپل کو اپنا لیں تو کریڈٹ کو ٹیمز میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے جو آپ کے ممبرز ہیں کہ یار یہ سب کا کریڈٹ ہے، میں تو اس میں ایک پارٹ ہوں، اور اگر کبھی بلیم کی بات آ گئی، تنقید سہنے کی بات ہوگی تو خود آگے کریں کہ ہاں یار یہ میری غلطی ہے۔ یعنی اپنی ذات کی نفی کی اصل میں بات ہے، ذات کی انائلیشن کی بات ہے۔ لیکن ہماری تو انائیں جو ہیں وہ ہمالیہ بن چکی ہیں۔ ہماری انائیں تو واقعی ہم نے کلمہ کفر بھی کہا ہے تو اس پہ ہم ڈٹ گئے ہیں کہ ہم نے کلمہ کفر کہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی جسٹیفیکیشن بھی دیں گے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور قبلہ غازی صاحب ایٹ اے ڈفرنٹ لیول مجھے حضور داتا صاحب نے ایک بڑا خوبصورت چھوٹا سا واقعہ کوٹ کیا کشف الموجود میں۔ بنی اسرائیل کے عابدوں میں سے ایک عابد تھے، ولی اللہ تھے، 70 سال سے عبادت کر رہے تھے، تو رب العزت کی یہ منشا تھی کہ ان کا کچھ امتحان لیا جائے۔ اس دور کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ اس میرے بندے کو کہو کہ تمہاری 70 سال کی عبادت جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمہیں۔ اب جب یہ پیغام ان تک پہنچایا گیا تو وہ انہوں نے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یار میں اللہ سے جو اللہ کی عبادت کر رہا تھا 70 سال سے، وہ اس لیے تھوڑی کر رہا تھا کہ مجھے کچھ ریوارڈ ملے، کیونکہ محبت کے اندر یہ بھی چھپی ہوئی ایک بات ہے کہ ریوارڈ کی ڈیزائر نہیں ہے۔ وہ جو امام زین العابدین نے کہا کہ جنت کے لالچ میں جو کرتی یہ تاجروں کی عبادت، تاجروں کی عبادت ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، مائی رابعہ بصریہ، ہاں بالکل، جنت ان کو اللہ دے کے دے چہرے کے لیے، اللہ کے جنت مکھڑے کے لیے۔ تو اس اللہ کے ولی نے کہا کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یہ میں اس لیے تھوڑی کر رہا تھا کہ جنت میں جاؤں گا، اگر اللہ نے مجھے ظالموں کے رجسٹر میں ڈال دیا، مجھے یہ بھی اس نے ڈالا تو ہے، میں اس کی یاد میں تو ہوں۔ اب جب اللہ نے اپنی منشا سے، اپنی مرضی سے مجھے ظالموں کے رجسٹر میں، جہنمیوں کے رجسٹر میں ڈال دیا ہے، تو میرا بھی ایک پیغام اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں کہ یا الہ العالمین، تیری جو ساری مخلوق ہے وہ جہنم میں نہ جائے، جہنم میں میرے حجم کو اتنا بڑا کر دینا، اتنا بڑا کر دینا کہ پوری جہنم کا احاطہ میں اکیلا کر بھائی بستامی کا قول ہے کہ یا اللہ قیامت میں میرے جسم کو اتنا بڑا کر دے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں، رسول اللہ کی ساری امت بچ جائے۔ بچ جائے۔
تو جب یہ بنی اسرائیل کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ولی کا یہ پیغام آیا تو رب العزت نے پھر ناز کیا ہے اس ولی کے اوپر اور فخر کیا ہے اور کہا کہ اے نبی میرے اس ولی کو بتا دو، میں تو آزمائش کر رہا تھا، کل قیامت میں کروڑوں کو اس کے طفیل اور اس کے وسیلے سے میں بخشوں گا۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو آپ کے اندر ایثار کا جذبہ ہے، سینس آف سیکریفائس، کہ اپنی ذات کو پیچھے کر لینا، کمیونٹی کو آگے کر لینا۔ علامہ شروع تو خودی سے ہوئے لیکن کہاں پر اینڈ کیا؟ بے خودی پہ۔ جب کمیونٹی کے انٹرسٹ آ جائیں، جب نیشنل انٹرسٹ آ جائیں تو پھر ذات کو پیچھے کرنا ہے آپ نے، اپنی سیلف کو، پھر وہاں پر سیلف لیسنس ہے، وہاں پر سیلف انائلیشن ہے۔ تو جب تک ہم اپنی ذات کی محبت کے اسیر رہیں گے تو یہ محبت کی باتیں جو ہیں یہ ایک تھیوریٹیکلی تو بڑی اچھی لگیں گی مگر پریکٹیکلی عملی طور پہ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے، چاہے وہ ہماری پالیٹکس ہو، چاہے وہ ہماری سپورٹس ہو، چاہے وہ ہماری اکانومی ہو۔ یہ سارے لیولز کے اوپر جب ہم اپنی ذات پر اصرار کریں گے تو ہم بے حیثیت کمیونٹی، بے حیثیت قوم جو ہیں ہم محبت کے نعرے مار سکتے ہیں، محبت پر عمل ہمارا۔ ڈاکٹر طلولی دیکھیں نا، اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان کہ جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کر۔ ہمارا ختم شریف تھا، ایک دن آپ کو لطیفہ سناؤں تو وہ جو ہمارے بچے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے ایک آیا، اسے میرے کان میں کہا کہ یہ جو چانپ کی بوٹیاں رکھی ہیں نا آپ کی پلیٹ میں، یہ بڑی زبردست ہیں۔ تو اس نے مجھے بتایا پکانے والے نے۔ میں کہا اچھا، آپ یقین کریں کہ میں جب کھانے لگا تو مجھے فوراً خیال آیا کہ وہ حدیث پاک کے اندر کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے۔ میں نے وہ جو بوٹیاں تھیں تینوں چاروں، وہ ایک ایک جو قریب بیٹھے تھے ان کو کہ تم لے لو۔ اب وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ نہیں آپ لے فلاں۔ میں کہا نہیں یار مجھے یاد آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کر۔ اور اس دن پورا دن مجھے ایسے لگ رہا تھا میں جیسے ہوا میں سبحان اللہ، یعنی اتنا میں لائٹ اپنے آپ کو محسوس۔ دیکھیں غازی صاحب، یہ جو عمل ہے جس طرح آپ نے فرمایا، آپ کو صوفیاء کیا ملے گا؟ مثلاً ایسے صوفیاء کا ذکر ملتا ہے، انہیں کسی چیز کی طلب تھی، مچھلی کی طلب تھی، کئی مہینوں کے بعد ملی، سائل آیا اٹھا کے اس کو دے دی، کئی ایسی مثال۔ اچھا ہوتا کیا ہے جب آپ نفس کی نفی کرتے ہیں اور کرتے فرمان نبوی کی اتباع میں ہیں، آٹومیٹکلی آپ اسپرچولی ایلیویٹ ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں نا، جب ہم لوگ یہ دینی محافل کرتے ہیں تو جو ہم لوگوں کو لنگر دیتے ہیں کیا وہ خود کھاتے ہیں؟ ہم کتنا فرق ہوتا ہے؟ اندر مشائخ بیٹھ کے 20 قسم کے کھانے میں گیا ہوں لوگوں کے پاس کھا رہے ہیں، اور وہ جو باہر مرید ہیں ان کے لیے وہ دال اور وہ ویسے بے برکتی اس لیے تو ہو رہی ہے نا، یعنی دینی مجالس میں اور دینی ہمارے جو اعمال ہیں ان کے اندر بے برکتی کیوں ہے؟ اسی سنویت کی وجہ سے۔ اور ہمارے آفیسرز حضرات، یہ جو ہمارا دورہ معیار ہے اس نے دینی اعمال کی برکت اٹھا دی ہے، کیونکہ کہتے ہم کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ کرنے کا مطلب تو یہ ہے نا، اگر ہم دین پہ چلنے والے ہیں تو دوسروں کے لیے نمونہ بنے۔ حکمران ہیں 10 گھروں کو وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جناب جب باتیں کر رہے ہیں سیدنا عمر فاروق کی مثالیں ہم دے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے بے شرم اور جھوٹے بن گئے کہ جھوٹ بولتے ہوئے خوف ہی نہیں رہا۔ اور یہ جو معیار ہمارے بدل گئے زندگی کے، اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ جو دین کی برکت آنی چاہیے تھی زندگی کے اندر، بجائے قریب ہونے کے ہم اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ سکون، راحت، اطمینان، وہ چیزیں ساری کی ساری زندگی سے اٹھتی ہاں جی ناصر، یہ بڑی اچھی بات کی ہے ڈاکٹر نولی نے، کمفرٹس تو مل گئے، وہ جو سکون قلب ہے وہ رخصت ہو گیا۔ ہائے ہائے، وہ سکون قلب کسی اور چیز میں تھا غازی کسی صاحب۔ بھوکے کو کھانا کھلا کے دیکھے نا، وہ کسی تو کو تھا پانی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ اس کی جو شان نزول دیکھیں تو حضور مولا کائنات مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم حضرت سیدہ یا کائنات حسنین کریمین روزہ رکھتے ہیں، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، بیماری بھی ہے، اللہ نے جس سے ابھی بھی صحت دی، مانگنے والا کبھی مسکین آ جاتا ہے، یتیم آ جاتا ہے، اسیر آ جاتا ہے، ہر روز اپنی جان پر قربانی دے کے ایثار کر کے ان کو دیتے ہیں، جس کا قرآن کہتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود کو ضرورت بھی ہے پھر بھی اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ لاہور آئے ہوئے تھے داتا صاحب حاضری دینے کے لیے، تو ان دنوں لاہور میں قحط تھا، آپ کا تو یہ سبجیکٹ ہے اپنا کاظمی صاحب، تو ان کو لوگوں نے کھانا پیش کیا تو آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا لاہور میں قحط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھوکی ہے، میں کیسے کھانا کھا سکتا ہوں؟ تو چند ٹکڑے جو تھے خشک روٹی کے وہ آپ کھاتے رہے، اور جتنے دن لاہور میں رہے آپ نے کہا یہ غریبوں میں تقسیم کر دو۔ یہ جذبہ کدھر چلا گیا جی؟
قبلہ قاضی صاحب اس جذبے کے لیے باطنی تزکیے کی ضرورت ہے. صوفیات جس کی بات کرتے ہیں، جب تک تزکیہ نہیں ہوگا، تزکیہ نفس نہیں ہوگا، تب تک یہ باتیں غیر معنی ہیں. ایک بات میں آپ سے عرض کروں، حکیم سعید صاحب نے ایک زمانے میں بہت، آج سے کوئی 40 سال 30 سال پہلے میں بھی گیا تھا سیمینار میں نے کہا تھا کہ جو ہے نا وجہ افتخار معاشرے میں اگر یہ تقویٰ بنا دیا جائے تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہماری ٹریجڈی کیا ہے، ہمارے ہاں ہم بھی غلط فہمی میں کہتے ہیں فلانا بڑا آدمی ہے چونکہ یہ لینڈ کروزر پہ آیا ہے، یہ بڑے گھر میں رہتا ہے، یہ بڑا آدمی ہے. اور چاہے وہ کتنا نیک آدمی ہو، وہ کہتے ہیں اسکول ماسٹر ہے جی، یہ تو بیچارہ چپڑاسی لگا ہوا ہے، یہ تو کلرک ہے کسی جگہ. تو ہم گریڈوں کے حساب سے بندوں کو جو ناپتے ہیں دولت کے اعتبار تو پھر وہ دوڑ لگے گی، پھر میں بھی بڑا آدمی بنوں گا. تو قبلہ قاضی صاحب یہی تو ہوا ہے اس معاشرے کے ساتھ. آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی سی ایس ایس کرو، بیوروکریسی میں آؤ، ڈی ایم جی میں جاؤ، پولیس سروس میں جاؤ، کیونکہ تمہارے پاس ڈنڈا ہوگا، تمہارے پاس طاقت ہوگی، یا فلانا کاروبار کرو، سٹاکس میں جاؤ یا فیوچر مارکیٹس کے اندر جاؤ تو تمہارے اندر پیسہ آئے گا. تو جب آپ بچے کو بچپن سے ہی وہ جو معیار ہے بلندی کا یا عرفہ ہونے کا، انسانیت کا، وہ آپ عہدہ، اقتدار، طاقت، پیسہ، ویلتھ، ریسورسز یہ دیں گے اس کو. اور یہ قبلہ قاضی صاحب یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے ساتھ نہیں، ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. جو دین کا نام لیتے ہیں، ہم بھی کیا چاہتے ہیں؟ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں پرومیننس ملے. یار ایک دور تھا پولیٹیکل، بیوروکریٹک، اور ہم اپنے بچوں کو کبھی بھی کوئی آج کل کے اچھا. لیکن ایک بات ہے شاہ صاحب، پہلے بیوروکریٹ بھی کیسے تھے؟ حیات اللہ سنبل، مختار مسعود، ملک اختر، نام لیتے جائیں ایک سے ایک بڑھ کے، کیا بڑے لوگ تھے. ممتاز مفتی وہ جو تھے، قدرت اللہ شہاب، قدرت اللہ شہاب. اس دور میں وہ لوگ بھی بہت بہت بڑے تھے. ایک دور تھا، میں اگلے دن کسی دوست سے کہہ رہا تھا کہ جانا مرزا منور صاحب رحمۃ اللہ ان کے پاس چلے جائیں، قاضی عبدالنبی کوکب ہے، شاہ محمد درانی ہے، احسان دانش ہے، عبدالستار نیازی ہے، شورش کشمیری ہے، نام لیتے چلے جائیں. کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، اب بندے ہی نہیں. اب آپ دیکھیں بہت معذرت کے ساتھ، ہمارا جو بچہ کسی مدرسے سے فارغ التحصیل ہوتا ہے، درس نظامی کرتا ہے، تو اس کا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ میں بڑا مبلغ بنوں؟ نہیں، آبجیکٹیو ہوتا ہے مجھے بڑے علاقے کی مسجد مل جائے، کیونکہ اس کی وہ جو ایک اکانومی ہے، اور یہ وہ اگلوں کو دیکھتا ہے نا کہ وہ دیکھتا ہے اپنے بڑوں کو، جس کے بعد لینڈ کروزر آ گئی، جس کے بعد بڑی گاڑی، بندے ہاتھ چومنے والے، ساتھ گارڈ آ گئے، وہ آئیڈیل وہ بنا لیتا ہے. کیا کسی عالم کا آئیڈیل جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں؟ آئیڈیل ہمارے، ہم لفظوں کی حد تک، ہم جمعے کے خطبوں کی حد تک تو ان ہستیوں کا نام لیں گے، مگر ریالٹی کے اندر کوئی شخص جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جناب مقداد کی، جناب بلال حبشی کی زندگیاں نہیں جینا چاہتا. میں بھی نہیں جینا چاہتا فار دیٹ میٹر. ہم سب کمفرٹس کی، پلیجرز کی، ہم کیپٹلزم کو گالی تو دیں گے، مگر ہم کیپٹلزم کے سب سے بڑے بینیفیشری خود بننا چاہتے ہیں. ہم جس بھی لیول پہ ہوں، میں اکیڈیمیا میں دیکھتا ہوں، وہاں پہ اکیڈیمیا میں لڑائی ہے، پروفیسرز کی آپس میں لڑائی ہے کہ جی میں ڈین پہلے بننا چاہتا ہوں، میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ پہلے بننا چاہتا ہوں، ایوری ویئر. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا، پروفیسر نورید آپ کا، تنولی صاحب، ناصر صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین کرام، بک آف دی ڈے جی بڑی زبردست کتاب ہے، اور پروفیسر نورید جو ہے وہ تو اس کتاب کی عاشق ہے. الفوز العظیم یہ کتاب ہے جی، روڈ میپ فار دی گریٹسٹ سکسیس. اللہ کے ولی بننے کے لیے گائیڈ بک ہے. لکھی کس نے ہے؟ ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں پاکستان کے، جنہوں نے ہمارا یہ ڈیولپ کیا تھا میزائل سسٹم، سلطان بشیر محمود صاحب ستارہ امتیاز، اور یہ سابق ڈائریکٹر جنرل تھے ہمارے نیوکلیئر پاور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن پاکستان کے. یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے. کتاب پڑھیں، نوجوان نسل بھی پڑھے. لوگ کہتے ہیں جی کوئی ہمیں ولی تو ملا دیں. یہ کتاب پڑھیں گے ولی بن جائیں گے آپ اگر اس پہ عمل کریں گے. تو دارالحکمت انٹرنیشنل جو ہے اسلام آباد، ناظم الدین روڈ، انہوں نے اس کو شائع کیا ہے. یہ کتاب جو ہے وہاں سے منگوائی جا سکتی ہے. ضرور یہ کتاب پڑھیں، اہل علم پڑھیں، میری بہنیں، مائیں، سب لوگ اس کتاب کا مطالعہ کریں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت، لا محدود فداری نصیب فرمائے. یہ جوہر ایمان ہے. نعرہ سب مل کے لگائیں گے زوردار، گلی گلی کوچے کوچے کو بکو گونج رہا ہے، تا قیامت گونجے گا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وسلم دائما ابدا على